نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے کسی کا نام عمر تھا تو نام عمر ہی نکلا کرتا تھا، اور ان کا نام اگر عمر ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام عمر ہی کہا کرتے تھے۔ اگر کسی کا نام حضرت عثمان ہے تو ان کو عثمان ہی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اگر کسی کا نام علی المرتضیٰ ہے تو اس کو علی المرتضیٰ ہی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اگر کسی کا نام عباس ہے، حمزہ ہے، ابو ہریرہ ہے تو ان کو وہی نام سے پکارا کرتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے کیا نکلا کرتا تھا کہ صدیق۔ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ صدیق کا مطلب یہ ہے کہ سچا انسان، ایسا سچا انسان کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، ایسا سچا انسان۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صدیق میرے پاس آؤ، صدیق یہ کام کرو، ابو بکر یہ کام کرو، ابو بکر صدیق یہ کام کرو۔ کیسی خوش نصیبی والی بات ہے۔ آج ہمارا کوئی استاد، ہمارا کوئی اونچے عہدے کا مالک، کوئی ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، کوئی جج، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، ہمارا کوئی اس طرح کا لقب رکھ دے تو ہماری جو ہے نا خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوتا کہ جناب یہ لقب مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے، یہ لقب مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے اور یہ لقب کی میں نے پاسداری کرنی ہے۔ بے شک اس کا اندر جیسا کیسا ہو، لیکن بظاہر جیسا بھی تھا، لوگوں نے اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کو وہ لقب دے دیا، وہ انعام دے دیا، وہ تمغہ دے دیا، تو لوگ اس نام سے اس کو پکارنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود تمغہ دے رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود ان کو پکار رہے ہیں صدیق خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام پکار رہے ہیں۔ آپ حضرات کے تو علم میں ہوگا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رشتہ کیا ہے؟ نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام داماد ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جن کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک بات میرے ذہن میں آیا کرتی ہے کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوش نصیب شخصیت تھی۔ ایک تو لقب نبی کی طرف سے مل گیا کہ یہ صدیق ہے، دوسرا اگر مجھے رونا آئے میں اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، تو میرے آنسو اگر گریں گے تو کدھر زمین پر گریں گے، کپڑے پر گریں گے۔ صحابی اگر کوئی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اس کی آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کے قطرے گرتے ہیں، کسی کے مدینے کی سرزمین پر اس کے آنسوؤں کے قطرے گرتے ہیں، کسی کے آنسوؤں کے قطرے بیت اللہ کے اندر گرتے ہیں، کسی کے آنسوؤں کے قطرے بیت اللہ میں گرتے ہیں، کسی کے آنسوؤں کے قطرے مکہ مکرمہ میں گرتے ہیں، کسی کے آنسوؤں کے قطرے کدھر گرتے ہیں جی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کے قطرے کدھر گرے؟ کیوں جی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کے قطرے کربلا میں گرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی خوش نصیب ہستی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہیں تو صدیق کے آنسو گرتے ہیں تو حضور کے چہرہ انور پر گرتے ہیں، حضور کے چہرہ انور پر ان کے آنسو گرتے ہیں۔ سمجھ نہیں ہے؟ جب غار کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں 3 دن کے لیے، ہر سوراخ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جب سب سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک سوراخ کھلا رہ جاتا ہے، اب کپڑا بھی نہیں ہے اور خدشہ ہے کہ کہیں اس سوراخ کے اندر سے کوئی موذی چیز نہ آ جائے،
کوئی زہریلی چیز نہ آ جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دامن کے اندر لیتے ہیں، اپنی جھولی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور رکھتے ہیں اور اپنی ایڑی کو اس سوراخ کے آگے رکھتے ہیں۔ ڈسنے والا سانپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر بار بار ڈستا ہے، بار بار ڈستا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے آرام نہ ہو جائیں، اف تک نہیں کی، وہ کاٹنے والا کاٹتا رہتا ہے، صدیق اکبر برداشت کرتا رہتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا ہوگا، تو اپنا زور آزما، میں اپنا زور آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کس کے اندر زیادہ زور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک کے اندر ہے، اور وہ کاٹنے والا بار بار کاٹ رہا ہے، کاٹنے والا بار بار کاٹ رہا ہے، ڈس رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت دیکھیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بشر تھا، انسان تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو یقین مانے زمین پر نہیں، مصطفیٰ کے چہرے پر گرے، زمین پر نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے۔ تو کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے آنسوؤں کی شان یہ ہے کہ ان کے آنسو زمین پر نہیں، مصطفیٰ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ اس شخصیت کی کیا شان ہوگی، اس شخصیت کی کیا شان ہوگی؟ کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ اب ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ عمومی طور پر مقررین سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈسنے والا ڈس رہا تھا، وہ جو سانپ ڈس رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ جو سانپ ڈسنے والا تھا اس کو ایک عرصے پہلے سے پتہ لگ گیا تھا کہ اس غار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانی ہے۔ وہ ڈستا رہا۔ یاد رکھیں، جو صدیق کو ڈستا ہے، حضور کی محبت میں جو صدیق کو برا کہے یا صدیق کو تنگ کرے، یاد رکھیں کہ وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو حضور کی محبت کی آڑ میں صدیق کو برا کہے وہ عاشق نہیں ہو سکتا، وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ وہ زہریلا سانپ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن عاشق نہیں ہو سکتا۔ سانپ جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس کے اوپر جتنے مرضی نقش و نگار بنے ہو، جتنا مرضی وہ سفید ہو، جتنے مرضی اس کے اوپر ڈیزائن بنے ہو، خوبصورت ہو، لیکن ہوتا تو سانپ ہی ہے نا۔ فطرت میں اس کے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈستا ہے، ڈس کے رہتا ہے۔ فطرت میں اس کے یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈستا ہے۔ جو صدیق کو ڈسے وہ عاشق نہیں ہو سکتا، عاشق نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہی ہے کہ بھئی ان کے آنسوؤں کی شان اتنی ہے کہ میرے رب نے ان کے آنسوؤں کو مصطفیٰ کے چہرہ انور پر گر دیا۔ اور 200 کے قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عادات لکھی ہیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی عادت تقریباً ایک ہی ایک ملتی ہے۔ 200 سے زائد حرکات ایسی تھی، خصلتیں ایسی تھی، عادات ایسی تھی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف فرما تھی تو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، پوچھو عائشہ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ اس آسمان کے ستاروں کے جتنی بھی کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی اس آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو سوال کیا تھا کسی اور نظریے کے مطابق کہ بھئی میرے والد کا نام آئے گا، تو خاموش ہو گئی، تھوڑا سا چہرے پر کچھ تھوڑی سی بات محسوس ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تیرا مقصد یہ تھا کہ تیرے باپ کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو جائے، میں یہ کہہ دوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور چاہت تو یہی تھی
فرمایا عائشہ عمر کی اس سے زیادہ نیکیاں ہیں، اور اس نیکیوں سے زیادہ تو صرف صدیق اکبر کی غار میں جو میرے ساتھ اس نے دن گزارے ہیں، رات گزاری ہے، اس رات کے اندر، اس دن کے اندر جو اس نے نیکیاں کی ہیں، وہ اس ایک نیکی کا مقابلہ یہ ساری نیکیاں عمر کی نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد وقت گزرا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور فرماتے ہیں اماں یہ کام تو میرا کر دو۔ کہنے لگی بتائیں کیا بات ہے، کیا کام کرنا؟ فرمانے لگے کہ اماں اپنے والد محترم کے پاس جائیں، ان کو کہیں کہ میری زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ساری لے لیں، لیکن مجھے غار کے 3 دنوں کی نیکیوں میں سے ایک نیکی مجھے دے دیں۔ اس دن اماں فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ لگا کہ میرے باپ کی نیکیوں کا کیا معیار ہے، میرے باپ کی نیکیوں کا کیا رتبہ ہے، میرے باپ کی کتنی نیکیاں۔ اور یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غار کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کام کیا تھا؟ جی ذرا بتائیں نا، ذرا کیا کام کیا تھا؟ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن پڑھا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھی تھی، نوافل پڑھے تھے، ذکر کیے تھے، کیا کیا تھا؟ تو یاد رکھیں نبی علیہ السلام کے ساتھ غار پر مل کر کوئی نفل نمازیں، کوئی قرآن، کوئی تلاوتیں نہیں کی، بلکہ کیا نبوت کی حفاظت کی تھی۔ نبوت کی کیا کی تھی؟ حفاظت کی تھی۔ قرآن پڑھنا اپنی جگہ، قرآن پڑھنا اپنی جگہ، نماز پڑھنا اپنی جگہ، ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ اپنی جگہ۔ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کے ساتھ مل کر رہنا، ان کے ساتھ مل کر ختم نبوت کی حفاظت کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ آج بھی ختم نبوت کے ڈکیت جگہ جگہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن یاد رکھیں دامن مصطفیٰ اگر ہاتھ میں ہے، دنیا کی کوئی نعمت پاس نہیں ہے، دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھ میں ہے تو یقین مانیں دنیا بھی ہماری صحیح، آخرت بھی ہماری صحیح۔ لیکن اگر دامن مصطفیٰ چھٹ گیا، دنیا میں لاکھوں کروڑوں پتی، اربوں پتی کیوں نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں، صفر۔ تو یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے اور اس کا پہرا دینا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اس دن پتہ لگا کہ میرے والد کی نیکیوں کا کیا عالم ہے۔ وہ تو غار کے اندر کی ایک نیکی کا یہ عالم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستاروں سے بھی زیادہ نیکیوں سے بڑی نیکیاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی حفاظت کی غار کے اندر، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے نا، ہمیں بھی ختم نبوت کی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک واحد شخصیت ہے کہ جس کا باپ بھی صحابی، جن کے والد بھی صحابی، جن کا بیٹا بھی صحابی، خود بھی صحابی اور آگے پوتا بھی صحابی، 4 نسلیں جو ہے نا صحابی، یہ وہ واحد شخصیت ہے۔ والد بھی صحابی، خود ابو بکر صدیق وہ بھی صحابی، آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ بھی صحابی، آگے ان کے بیٹے کا بیٹا بھی صحابی، کیسی خوش نصیبی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عادات ملائی جاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں مسواک کو چبا کر کے دیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آخری وقت میں مسواک کو چبا کے دیا۔ جس جگہ حضور تشریف فرمائے ہیں آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی اسی جگہ آرام فرما رہے ہیں۔ جس چادر کو دے کر آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، صدیق اکبر بھی اسی چادر کے نیچے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جس چارپائی کے اوپر نبی علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت کیا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی چارپائی کے اوپر رکھ کر کے اس دنیا سے رخصت کیا گیا۔ اور بے شمار نبی علیہ السلام کے ساتھ 200 کے قریب ایسی عادات ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اور ان کی گستاخی کرنے والا نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس کی پنڈلی کے اوپر خون، وہ اس کی پنڈلی کو کسی جانور نے کاٹا ہوا،
اور خون نکل رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, یہ تیری پنڈلی کیوں زخمی ہے؟ کہنے لگے فلاں جگہ ایک صحابی ہے, اس کا کتا ہے, اس کتے نے مجھے کاٹ لیا. اچھا جانور ہے, کیا کر سکتے ہیں, کاٹ لیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا, اس کا بھی یہی حال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا فلاں جگہ ایک بندے کا کتا ہے, اس نے کاٹ لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر برداشت کیا. تیسری مرتبہ ایک بندہ اور آیا, اس کی بھی پنڈلی کٹی ہوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حکم فرمایا چلو اس کتے کو قتل کرو, یہ تو ایذا دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, بابلا ہو گیا, اس کو مار دو. ظاہر سی بات. جب گئے حضور خود تشریف لے کر گئے, جب گئے تو وہ جو کتا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا. فرمایا حضور آپ کے ہاتھوں سے مر جانا اس سے بڑی سعادت کی بات تو ہے ہی کوئی نہیں, لیکن پہلے میری ایک بات سن لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, صحابی سب کھڑے ہیں قریب میں, اور کتا بات کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کتا نہیں, میں جن ہوں, اور اللہ رب ذوالجلال نے مجھے ان لوگوں کے اوپر مسلط کر کے بھیجا ہے جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بری باتوں کا الزام لگاتے ہیں, یا حضرت صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں, ان کی بدخویاں کرتے ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو ان کے اوپر بکواس کرے اس کو کاٹ دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور یہ صحیح کہہ رہا ہے, ہم تین بندے ادھر بیٹھے ابو بکر اور عمر کی چغلیاں کر رہے تھے کہ یہ دونوں لوگ حضور کے قریب قریب رہتے ہیں, ہماری تو باری ہی نہیں آتی ہے, اس طرح کی ہم باتیں کر رہے تھے. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے خلاف بونکے تو اللہ رب ذوالجلال بھی برداشت نہیں کرتے. ایک اور واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرمانے والے کون ہیں, حدیث کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس یعنی کہ اپنے چچا کے بیٹے سے سنا. کیا سنا؟ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ایک دفعہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, تیسرا کوئی نہیں تھا رب ذوالجلال کے علاوہ, تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی کے علاوہ, تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے. تو کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں اٹھا کر کے دیکھا. ایک اور بات سن لیں کہ دو شخصیت ہی ایسی تھی, 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, لیکن کسی صحابی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ حضور کے چہرے انور کو آنکھ بھر کے دیکھ لیں. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہیں حضور کی طرف اٹھاتے تھے, حضور ان کی طرف مسکرا کر دیکھتے اور یہ حضور کی طرف مسکرا کر کے دیکھا کرتے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر ہی بیٹھا تھا, میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں ان کی طرف دیکھ کر. وہ کیا خوبصورت شخصیتیں ہوں گی جس کی طرف دیکھ کر حضور مسکرائیں. ہماری طرف دیکھ کے کوئی ایم پی اے ایم این نے مسکرا لے نا, ذرا اپنی باہیں کھول دے تو ہمارا خون 10 کلو ویسے ہی بڑھ جاتا ہے, ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. اور ایم پی اے ایم این اے کی بات تو چھوڑ دو, کوئی فیکٹری کا مالک, دکان کا مالک ویسے ہی کسی اپنے ملازم سے ہنس کے بات کر لے نا, اس کے لیے باہیں کھول دے نا, تو اس ملازم کا خون ویسے ہی 10-15 کلو بڑھ جاتا ہے کہ یار میرے مالک نے میرے ساتھ کتنی محبت والا معاملہ فرمایا. تو یاد رکھے جس شخصیت کے لیے پوری کائنات کو رب ذوالجلال نے تخلیق کیا ہو, جس کے لیے وہ باہیں کھول دے, ان کا کیا عالم ہوگا جی, ان کا کیا عالم ہوگا. فرمایا حضور نے دونوں شخصیت کو آتے دیکھا, مسکرائے. جب دوست سے ملتا ہے, دور سے آتے ہوئے دیکھتے ہی اس کو مسکرانے لگ جاتا ہے کہ میرا دوست آ رہا ہے. آج کل کے دوستوں کی طرح نہیں تھے بھائی, وہ دور سے دیکھ کر, نہ اللہ معاف فرمائے, آج کل کے دوست یار تو دور سے دیکھ کر گالی شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے دوست نہیں تھے, مسکرائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر دونوں شیخین کو. جب آئے تو پہلے تو مسکرائے, پھر چہرہ انور پر کوئی ناگواری سے گزری. حضرت علی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ حضور تو ان کی طرف دیکھ کر ہمیشہ مسکراتے ہی مسکراتے ہیں, وہ بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہی مسکراتے ہیں, لیکن میرے اندر جرأت نہیں ہوئی کہ میں حضور سے پوچھ سکوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مسکرائے پھر ناگواری, کیا ماجرا تھا. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو آپ پہلے مسکرائے، اس کے بعد آپ کے چہرہ انور پر کوئی ناگواری کے آثار دیکھے، کیا بات ہے، خیریت تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر میں نے جب تمہیں آتے دیکھا تو تم دونوں اکیلے مجھے نظر آئے، لیکن نبوت کی نگاہ سے جب میں نے دیکھا تو تمہارے ساتھ شیطان تھا اور تمہارے آگے شیطان کھڑا دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ شیطان کی دعا سنیں، یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں بتا رہا، قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ بیان کر رہا۔ فرمانے لگے کہ شیطان کیا دعا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ ایک بات مجھے آخرت کے اندر تو جہنم کا عذاب ہونا ہے، یہ تو پکی بات ہے، لیکن میری دعا یہ ہے جو ان شیخین کو بھونکے، جو ان حضرت ابو بکر اور عمر کی شان کے اندر گستاخی کرے، اے اللہ جہاں اس کو عذاب دے اس کے ساتھ مجھے نہ عذاب دینا، ان لوگوں کے ساتھ میرا حشر نہ کرنا جو ان دونوں لوگوں کو بھونکے۔ تو شیطان بھی اس گناہگار سے پناہ مانگتا ہے جو صدیق اکبر اور عمر کے اوپر گستاخیاں کرتا ہے، بھونکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب الفاظ ارشاد فرمائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ کہ کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو ہماری گستاخیاں کریں گے، ہمارے اوپر تبرہ کریں گے، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخری وقت میں، قرب قیامت کے وقت میں ایک ٹولہ ہوگا جس کو رافضی کہا جائے گا، وہ تم لوگوں کو تمہاری شان کے اندر تمہیں گستاخیاں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری شان کے اندر گستاخیاں کرے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا اس کا یہ حال ہونا ہے کہ شیطان بھی اس کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے کہ مجھے اس کے عذاب کے ساتھ مجھے عذاب نہیں دینا، یا اللہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا حضور یہ تو ہو گیا جو گستاخی کرتا ہے، اب سن لیں جو صدیق سے محبت کرتے ہیں، جو فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا روز قیامت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا ابو بکر نے کہ یا رسول اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ان کا کیا حساب کتاب ہوگا، ان کا جنت کے اندر کیا مقام ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جنت کے اندر یہ مقام ہوگا کہ تم نے جب سے ایمان لے کر آئے ہو میرے اوپر، جب سے کلمہ پڑھا ہے تب سے لے کر اپنی وفات تک جتنی بھی نیکیوں کے کام کیے ہیں ان نیکیوں میں سے تم بتاؤ ان کو کیا ہدیہ کرو گے؟ مجھے نہیں پتا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں، میں ذکر کرتا ہوں وہ قبول ہوتے ہیں کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ہو یا علی المرتضیٰ ہو، ابو ہریرہ ہو، عبداللہ بن عباس ہو، عبداللہ بن مسعود ہو، ان کی نیکیاں صحابی کوئی بھی ہو ادنا سے ادنا، امیر معاویہ کیوں نہ ہو، ان کی نیکیاں رب ذوالجلال کے ہاں قابل قبول ہیں، یہ قابل قبول ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے مہرے لگا دی ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے نبی میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی ہوں، مجھے اپنی نیکیوں کا یقین نہیں ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ ان کی نیکیوں کو رب ذوالجلال نے قبول کیا ہے، ان کے اعمال کو قبول کیا ہے، ان کی نیکیوں کو اللہ رب ذوالجلال نے وہ درجات عطا فرمایا ہے جو قیامت تک کے آنے والے کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہوں گے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو بکر اپنی نیکیوں میں سے کچھ حصہ دو اس امت کو جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی تمام عمر کی چوتھائی حصے کی نیکیاں اس محبت کرنے والی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کرنے والی امت کو میں اپنی قیامت والے دن وہ چوتھائی نیکیوں کا حصہ عطا کروں گا۔ خدا کی قسم ابو بکر سے محبت کرنے کی اگر وہ نیکیاں ہمیں مل جائیں اور یقیناً ملیں گی، آگے پوری حدیث سناتا ہوں، ہاں اپنی نیکیوں کا تو کوئی پتہ نہیں لیکن صدیق اکبر کی نیکیاں اگر ہمارے کھاتے میں آ گئی پلڑا بھاری ہو جانا، یاد رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا عمر تم کیا دیتے ہو؟ فرمایا حضور چوتھائی حصہ ابو بکر نے دیا ہے، میں بھی اپنی نیکیوں کا چوتھائی حصہ اس امت کو دیتا ہوں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی قریب بیٹھے تھے، ابو بکر نے فرمایا جاؤ علی کاپی پینسل لے کر آؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھو، ادھر دو لکھ کے دو کہ بھئی اپنی نیکیوں کا چوتھائی حصہ اس امت کو دو گے جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ لکھا،
نیچے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط ہوئے، لکھا کہ اللہ کے نبی کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی المرتضیٰ، ان تمام صحابہ کی موجودگی میں اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کر ہم یہ ہدیہ کرتے ہیں کہ روز قیامت اپنی موت تک کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اس میں سے چوتھائی حصہ اس امت کو ہدیہ کریں گے، سائن ہوں گے۔ جبرائیل امین آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا معاہدہ ہوا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ معاہدہ ہے، فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ معاہدہ کی جو کاغذ ہے وہ لے کر آ۔ کاغذ پکڑا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چلے گئے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گئے، دوبارہ آئے اور حضرت جبرائیل امین سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل وہ کاغذ کدھر رکھا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ رب ذوالجلال نے وہ کاغذ پکڑا اور فرشتوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ یاد رکھو فرشتوں، یہ ابو بکر اور عمر کا معاہدہ ہے، روز قیامت امت محمدیہ کے اندر جو صدیق اور عمر سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کو ان کی نیکیوں کا چوتھائی حصہ ملے گا، تم گواہ رہنا، میں رب ذوالجلال اس پر گواہی دیتا ہوں، روز قیامت امت پھنسی ہوگی، یاد رکھیں میری نیکیاں کام آئیں کسی کے نہ آئیں، میں کسی کو ثواب اصالے ثواب کروں نہ کروں، پتہ نہیں اس تک نیکیاں پہنچے نہ پہنچے، اس کے نیکیاں وہ کام آئے نہ آئے۔ یاد رکھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں جو انہوں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر کی، جیسے پہلے میں عرض کر چکا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر ساری نیکیاں میری لے لے، مجھے صرف غار کی ایک نیکی دے دے۔ یاد رکھے اگر اس نیکیوں میں سے کچھ حصہ ہمارے پلڑے میں پڑ گیا تو ہماری نیکیوں کا کیا عالم ہوگا، ہماری نیکیوں کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن یاد یہ رکھنا ہے میرے عزیز دوستو، محبت ہو ہمارے دل کے اندر صحابہ کی، محبت ہو ہمارے دل کے اندر صدیق اکبر کی، تڑپ لگ جائے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بکواس کرے، کوئی بھونکے، ہمارے دل کے اندر یہ کڑن ہو جائے کہ یار یہ کیسے شخص ہے، کس شخصیات کو بولتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان کے اعلیٰ درجے ہیں، وہ جس شخصیت کے ساتھ ملے، رب ذوالجلال کی قسم امام الانبیاء کے وہ نائبین میں سے تھے، امام الانبیاء کے نائبین میں سے تھے، امام الانبیاء کے ساتھ ملے، رب ذوالجلال نے ان کا بھی بیڑا پار کر دیا۔ اگر ان کی نیکیوں میں سے کچھ حصہ ہمیں مل جائے گا تو یقین مانے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو، شرط یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو۔ کوئی بھونکے تو بھونکے کیسے، کوئی بات کرے تو کرے کیسے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں۔ کسی نے پوچھا نا کہ بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تو فلاں 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 تھے، پکڑا ہاتھ کسی بزرگ نے، شاید عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بازو پکڑتا ہے، کہتے ہیں چلتے ہیں حضور کے روزے کے سامنے، فرماتے ہیں کہ جب پکڑا ہاتھ تو کہتے ہیں کہ جا کر کہتے ہیں کہ حضور اگر یہ آپ کے ساتھ سچے ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو پھر ان کو بتاتے کیوں نہیں، اگر یہ جو آپ کے پاس سچے ہیں تو پھر بتاتے کیوں نہیں، اگر یہ غلط ہیں تو یہ ہٹاتے کیوں نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین، یاد رکھیں کہ مقصد یہ سارا بتانے کا کہ آج اس دور کے اندر 22 جمادی الثانی کے اندر 22 جمادی الثانی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آج 20 جمادی الثانی ہے، 2 دن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال آتا ہے، یوم شہادت آتا ہے۔ دیگیں کھڑکتی ہیں، پکتی ہیں کہ نہیں پکتی ہے؟ دیگیں پکتی ہیں کہ نہیں پکتی؟ کیوں جی ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال آتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو کہ کیا دن آیا کب گیا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا، ایک نوجوان کی ویڈیو دیکھ رہا، خدا کی قسم رونا آتا ہے ان باتوں کو سن کر اور دیکھ کر۔ یونیورسٹی کے اندر ایک یہ صحافی گیا اور جا کر اس نے یہ سوال کیا ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ کوئی پتہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آج ہماری نئی نسل کو نہیں پتہ ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیسے پتہ ہوگا؟ اپنی اولادوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں کہ ہماری جو یہ تبلیغی جماعت والے جو جگہ جگہ پھرتے ہیں نا، ان کی کارگزاریاں سننے والی ہوتی ہیں۔ کئی جگہ یہ جماعتیں جاتی ہیں، کارگزاریاں سناتی ہیں کہ ان جماعتوں کی نصرت کے لیے، ان کو ملنے کے لیے ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یار
ہم نے سنا ہے کہ ایک کتاب ہوتی ہوا کرتی تھی جس کو قرآن مجید کہا کرتے تھے، آج کل وہ کدھر ہے، کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے قرآن مجید۔ کہتا اچھا ابھی ہے یہ قرآن مجید؟ کہاں ہے یہ؟ ہمارے جو دادا تھے پردادا تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں اس سے پہلے کہ وہ وقت ادھر آ جائے، ہمارے ملک کے اندر وہ وقت آ جائے، خدا را اپنی نسلوں کو ان چیزوں کا بتائیں کہ حضرت ابو بکر کون تھے۔ اور ایک لڑکے سے سوال کیا گیا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام مبارک ہے، اس میں مبارک کیا، کوئی پتہ نہیں۔ اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کون۔ یونیورسٹی لیول پہ میں نہیں کہتا کہ یونیورسٹیوں کے اندر یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ بچے کی پہلی درسگاہ گھر ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں بچوں کو نہیں سکھائی جائے گی، یاد رکھیں ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم کلمہ بھی ہمیں نہیں، ہماری نسلوں کو نہیں آئے گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ ہو، عثمان غنی ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان تمام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر زندہ رکھے، ایسے ہی زندہ رکھے کہ جیسے ہمارے دلوں کے اندر ہمارے والدین کے وفات کے بعد بھی کافی عرصے تک زندہ رہتی ہے۔ یاد رکھے والدین کی محبت تو ایک نہ ایک دن ختم ہو سکتی ہے دل کے اندر، صحابہ کی محبت، حضور کی محبت اگر ہمارے دل سے ختم ہوگی ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔